حکمراں اتحاد کی مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم پر مشاورت کا حتمی مرحلہ، وزیر اعظم سے پاکستان پیپلز پارٹی، MQM، استحکام پاکستان پارٹی اور قاف لیگ کے وفود کی ملاقاتیں۔ عبدالعلیم خان کی زیر قیادت IPP وفد کو مجوزہ ترمیم پر بریفنگ، وزیر اعظم نے پاکستان پیپلز پارٹی وفد کو تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ وفاقی کابینہ سے مجوزہ آئینی ترمیم کے مسودے کی باضابطہ منظوری لینے کے لیے کابینہ اجلاس کل صبح 10 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کر لیا گیا ہے۔ عثمان جاوید ملی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ پارلیمان میں پیش ہونے سے پہلے اتحادیوں کے گرینڈ صلاح مشورے، وزیر اعظم شہباز شریف سے اتحادی جماعتوں پیپلز پارٹی، MQM، قاف لیگ اور IPP کے وفود کی الگ الگ ملاقاتیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وزیر اطلاعات اور نشریات عطا اللہ تارڑ اور دیگر بھی شریک رہے۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری اعلامیے کے مطابق سید نوید قمر کی زیر صدارت جالے وفد کی بھی بیٹھک مجوزہ 27ویں ترمیم سے متعلق تحفظات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کو تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ متحدہ قومی موومنٹ کا 7 رکنی وفد ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی زیر قیادت ملا۔ وفاق کے وزیر چودھری سالک کی سربراہی میں قاف لیگ کے وفد کی بھی ملاقات۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی سربراہی میں ملنے والے وفد کو وزیر اعظم نے مجوزہ ترمیم پر بریفنگ دی۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس جمعہ 7 نومبر کی صبح 10 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کر لیا گیا۔ کابینہ ڈویژن نے تیاری کر لی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ مجوزہ آئینی ترمیم کے مسودے پر بریفنگ دیں گے۔ اتحادیوں کے مطالبات بھی کابینہ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ وفاقی کابینہ سے باضابطہ منظوری کے بعد 27ویں ترمیم سینٹ میں پیش کر دی جائے گی۔ 27ویں آئینی ترمیم منظور کرانے کا مشن ترمیم کی شقوں پر غور کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ کمیٹی کی سربراہی فاروق H نائک کو سونپے جانے کا امکان ہے۔ کمیٹی میں تمام حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں کو نمائندگی دی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد میں سما کے نمائندہ خصوصی عثمان خان سے۔ جی عثمان، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، چونکہ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا جو مشن ہے اس کے لیے وزیر اعظم جو ہے وہ خود متحرک ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی کی جو ہے وہ بھی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ تو اسی حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ کل سینٹ کے اجلاس میں باضابطہ طور پر وزیر قانون کی جانب سے جو 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ ہے اس کو باضابطہ طور پر ایوان میں پیش کیا جائے گا اس کی منظوری کے لیے، اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک تو سیاست اس کے اوپر کی گئی ہے جس میں سیاسی جماعتوں کا اعتماد مل لیا گیا، دوسرا اہم مرحلہ جو ہے وہ پارلیمانی وسیع تر مشاورت ہوگی اور اس کے لیے دونوں ایوانوں پر مشتمل جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس مقصد کے لیے سینیٹر فاروق H نائک جو کہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں ان کو یہ ذمہ داری جو ہے وہ کمیٹی کی سونپی جائے گی، جس کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی سے رابطہ کر کے اس پارلیمانی کمیٹی کے لیے قومی اسمبلی سے حکومت اور اپوزیشن دونوں بینچز کی جانب سے نام مانگے جائیں گے، اور اس کے بعد یہ باضابطہ طور پر کمیٹی جو ہے وہ قائم کر دی جائے گی اور پارلیمانی کمیٹی کو اس کے اوپر بحث مباحثے کے لیے 2 دن کا وقت دیا جائے گا کہ جو بھی اس میں تجاویز آتی ہیں، جو سفارشات آتی ہیں کمیٹی ارکان کی جانب سے اس کو بھی انکارپوریٹ کر لیا جائے گا مسودے میں۔ تو جب یہ باضابطہ طور پر 2 دن بعد جب اس کے اوپر ڈیلیبریشنز ہوں گی تو دوبارہ اس کو سینٹ کے ایوان میں پیش کیا جائے گا اور وہاں سے منظوری لینے کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مسودہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا اور وہاں سے بھی 14 تاریخ یعنی 14 نومبر کو بتایا جا رہا ہے کہ قومی اسمبلی سے بھی اس ترمیم کی باضابطہ طور پر منظوری لے لی جائے گی، اور یوں جو حکومت کے زیر نگرانی معاملہ ہے کہ ان ترامیم کی منظوری لینی ہے وہ مرحلہ مکمل ہو جائے گا۔ تو یوں ایک پارلیمانی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو کہ اس کے اوپر مشاورت کرے گی اور اس کو پارلیمانی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عثمان، بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم پر غور کے لیے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کچھ دیر کے بعد بلاول ہاؤس کراچی میں ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری بھی دورہ قطر مکمل کر کے دوحہ سے کراچی پہنچ گئے۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری اہم اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اسی بارے میں مزید بات کریں گے، حفیظ بلوچ نے بھی جوائن کیے۔ حفیظ، بتائیے اجلاس کا ٹائم کیا مقرر کیا گیا؟ جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس اب سے کچھ دیر بعد بلاول ہاؤس میں ہونے جا رہا ہے۔ اراکین سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جس میں سینیٹر جو چیئرمین سینٹ ہیں یوسف رضا گیلانی وہ خصوصی طیارے کے ساتھ تو دیگر اراکین کے ہمراہ کراچی پہنچ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور صدر مملکت آصف علی زرداری اس اہم اجلاس کی صدارت کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے ذرائع کے مطابق
جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کے بعض نکات پر اتفاق کر لیا گیا ہے، لیکن جو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری وفاقی حکومت کے ساتھ جو ہونے والی ملاقاتیں ہیں، ان تمام ملاقاتوں کو، ان باتوں کو آج سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے سامنے پیش کریں گے۔ تمام اراکین اپنی اپنی رائے سے آگاہ کریں گے۔ اس اجلاس میں گورنر خیبر پختونخوا شرکت کے لیے پہنچ چکے ہیں، اس کے ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور دیگر جو اراکین ہیں وہ بھی اس وقت بلاول ہاؤس میں آ رہے ہیں، اور اب سے کچھ دیر بعد یہ اجلاس شروع ہونے کا امکان ہے۔ پیپلز پارٹی کے ذرائع سے ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو رول بیک کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس پر پیپلز پارٹی کا موقف بالکل واضح ہے کہ ٹھیک ہے حفیظ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بے حد شکریہ۔ پیپلز پارٹی صوبائی خود مختاری کے تحفظ کے لیے ڈٹ گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ 18ویں آئینی ترمیم کو رول بیک اور NFC ایوارڈ کو واپس نہیں ہونے دیں گے۔ 18ویں ترمیم میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، رول بیک کی خبروں کو من گھڑت قرار دے دیا۔ نہیں، ون ورڈ آنسر نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، بلاول بھٹو نے جیسے بتا دیا کہ NFC میں جو صوبوں کا شیئر ہے اس کو جو تعاون حاصل ہے اس شک میں جو ہے وہ ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کس بات کی اس کی حمایت کرے گی؟ نہیں، اور جواب پوچھے میرے سے ڈیلیوری کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یو ول فائنڈ آؤٹ۔ میں خود پوری طریقے سے واقف ہوں، لیکن میں اتنا شیور ہوں کہ ہماری لیڈرشپ، ہماری پارٹی کی پوزیشن ریگارڈنگ دی 18th امینڈمنٹ، ریگارڈنگ جب ہو جائے گی 27ویں ترمیم پر آپ کے ساتھ بیٹھوں گا اور ایکسپلین کروں گا کہ میں نے نہیں کیوں کہا۔ اپوزیشن کا 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کا اعلان۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ 27ویں ترمیم کی بھرپور مخالفت کریں گے، صوبائی خود مختاری کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جب سیاسی لوگ ملتے ہیں تو ایوان اور ملک کے بارے میں بات تو ہوتی ہے۔ فواد چودھری یا کسی اور نے شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ ترمیم کا ہے، ابھی تک تو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے خد و خال کیا ہے، کیا کچھ چیزیں اس میں ہے۔ صوبائی خود مختاری حل حال میں ضروری ہوتا ہے، NFC میں کسی صورت چینج نہیں ہونے چاہیے۔ شاہ محمود قریشی صاحب بیمار ہیں، میں نے بھی ابھی جانا ہے، ان کے ساتھ ملاقات میں نے کرنی ہے۔ اگر فواد چودھری صاحب یا کوئی بھی اور بندہ آتا ہے اور ان سے ملاقات کرتا ہے، میں تو بذات خود اس میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی بیمار ہے تو ہمارے روایات ہے، اسپیشلی جب کوئی جیل میں ہے تو آپ ان کے پاس جاتے ہیں، چاہے وہ آپ کا پولیٹیکل اپوننٹ۔ جب ایسے لوگ ملتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات ڈسکشن تو آ ہی جاتی ہے، ملک کے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں۔ ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے۔ کورٹوں پہ یہ توقع ہم ضرور رکھتے ہیں کہ عدالتوں کے ہمارے ساتھ انصاف کریں۔ 23 لاکھ کیسز اس وقت لوور جوڈیشری میں پینڈنگ ہے، 23 لاکھ میں سے 8,14,000 کیسز جو ہے وہ کرمنل ہے، اور صرف پنجاب میں 2,70,000 کیسز کرمنل پینڈنگ ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی شاہ محمود قریشی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق بیرسٹر گوہر شاہ محمود قریشی کی عیادت کے لیے لاہور آئے تھے۔ مزید جان لیتے ہیں، لاہور سے بیورو چیف ذیشان بخش ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان صاحب، کیا وجہ رہی، کیوں ملاقات نہیں ہو سکی؟ جی، بیرسٹر گوہر تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں انتظار پنجوتا اور علی اعجاز بٹر کے ہمراہ PKLI پہنچے تھے، جہاں شاہ محمود تقریباً گزشتہ 5 سے 6 روز سے زیر علاج ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ شاہ محمود قریشی کی عیادت کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ پہلے بھی کچھ پارٹی کے سابق رہنماؤں نے ملاقاتیں کی تھیں، تاہم 2 گھنٹے تک ان کو انتظار کروایا گیا، جس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ملاقات کی اجازت نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو 2 گھنٹے انتظار کے بعد بیرسٹر گوہر جو کہ چیئرمین ہے PTI کے، ان کو یہاں سے لاہور سے واپس اسلام آباد روانہ ہونا پڑا، اور وہ شاہ محمود قریشی سے آج ملاقات نہیں کر سکے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ وزیراعظم سے ترکی کے وزیر داخلہ علی یرلی کایا کی ملاقات۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان ترکی درینہ اور مضبوط برادرانہ تعلقات کا اعادہ دورہ مضبوط برادرانہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیراعظم کی جانب سے یہ کہا گیا، انسداد دہشت گردی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ وزیر اعظم نے ترکی کی مضبوط اور غیر متزلزل حمایت کو سراہا۔ شہباز شریف کا استنبول میں پاک افغان امن مذاکرات میں سہولت کاری پر شکریہ۔ وزیر اعظم سے ترکی کے وزیر داخلہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستان اور طالبان رجیم کے مذاکرات کا اہم ترین دور جاری ہے۔ تمام نظریں استنبول پر ہیں۔ پاکستان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ افغان سرزمین سے دہشت گردی روکی جائے۔ کابل کو 2 ٹوک پیغام دے دیا گیا ہے کہ مطالبات میں کوئی نرمی نہیں ہوگی۔
سرحد پار سے دراندازی جاری رہی تو پاکستان اپنی سلامتی یقینی بنائے گا. مذاکرات کی ناکامی اور دراندازی ہوتی رہی تو فوجی آپشن آخری حل ہوگا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا برطانوی میڈیا کو انٹرویو. کہا ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ افغان سرزمین سے دراندازی بند ہو، لیکن افغان طالبان حملے بند ہونے کی تحریری ضمانت نہیں دینا چاہتے. خیبر پختونخوا میں امن جرگے بلانے کے معاملے پر پی ٹی آئی وفد کی وفاقی وزیر امیر مقام سے ملاقات. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کہتے ہیں کہ امن جرگہ بلا کر متفقہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، سیاست سے بالا تر ہو کے اکٹھے مسئلے کا حل نکالیں گے. امیر مقام نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں امن کے لیے سب سے بات کرنے کو تیار ہیں. سب نے مل کے ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا پالیسی بنانی ہے، کیسے چلانا ہے، تو جو بھی ہو تو صوبے کی عوام اور صوبے کی لیڈرشپ آپس میں بیٹھ کے ایک متفقہ عمل طے کرے تو وفاقی حکومت کو پھر یہ بھی کنوے کریں گے کہ ہمارے جو سفارشات ہے. اس مقصد کے لیے آئے تھے، وہی مقصد انہوں نے بھی پیش کیا اور میں نے بھی ان کو ویلکم کہا، اور جس کے لیے آئے تھے ہم نے وہی کہہ دیا کہ امن کی بات ہو، پیس کی بات ہو تو ہم سارے ایک ہیں اور ایک ہی ساتھ آئیں گے. آپ آئے بالکل ہم بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. بلوچستان بھر میں ایک ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبے میں 4 یا 5 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی ہوگی. اجتماعات، جلسے، جلوس اور ریلیوں کی اجازت نہیں ہوگی. صوبے بھر میں اسلحے کی نمائش پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے برطانوی چیف آف جنرل سٹاف کی GHQ میں ملاقات. علاقائی امن اور استحکام کے لیے 2 طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا. برطانوی جنرل نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں اور قربانیوں کو سراہا. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سے ملاقات میں برطانوی فوج کے چیف آف جنرل سٹاف نے باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور 2 طرفہ دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا. پاک برطانوی عسکری قیادت نے خطے میں امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے مسلسل تعاون کی ضرورت پر زور دیا. برطانوی چیف آف دی جنرل سٹاف کو چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. انہوں نے یادگار شہداء پر حاضری بھی دی. افغانستان دنیا میں منشیات کے پھیلاؤ کا مرکز، افیون کی پیداوار کا عالمی گڑھ بن گیا. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسداد منشیات اور جرائم نے رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں 25,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر افیون کی کاشت کی گئی. 2024 میں افیون کی کاشت میں پچھلے سال کی نسبت 19% اضافہ ہوا. اور اب آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا تذکرہ. بولے دونوں ملک ایٹمی جنگ کے دہانے پر تھے. 7 یا 8 نئے طیارے گر چکے تھے. ایک اخبار نے لکھا کہ 7 طیارے گرائے جا چکے ہیں، ایک کو نقصان پہنچا ہے. کسی اخبار کا نام نہیں لوں گا، زیادہ تر جھوٹی خبریں دیتے ہیں. دونوں ملکوں سے کہا جنگ روکے ورنہ تجارت نہیں کروں گا. In 8 months I ended 8 wars including Kosovo and Serbia. The Congo and Rwanda, that was going on for a long time. Pakistan and India. You know, I was in the midst of a trade deal with both of them. And then I read on the front page of a certain newspaper, I said, I don't know, mention the newspaper because it's usually fake news. But I heard they're going to war. 8 planes, 7 planes were shot down. An 8th was really badly wounded. But 8 planes were shot down essentially. And I said, this is war. And they were going at it. And they're 2 nuclear nations. I said, I'm not going to make any trade deals with you guys unless you agree to peace. No way, this has nothing to do. I said, it has everything to do. You're nuclear powers. I'm not trading with you. We're not making any deals with you if you're at war with each other. A day later, I get a call. We made peace. They stopped. I said, thank you, let's trade. Isn't that great? غزہ میں امن فورس کی تشکیل کا مشن. امریکہ امن منصوبے پر قرارداد کا مسودہ سلامتی کونسل کے 10 منتخب ارکان کے ساتھ شیئر کرے گا. قرارداد میں 2 سال کی عبوری حکومت اور بین الاقوامی استحکام فورس کی منظوری کی تجویز ہے. امن فورس کو تمام اختیارات حاصل ہوں گے. مغربی کنارے میں اسرائیلی مظالم جاری ہیں. 15 سال کا فلسطینی لڑکا شہید. حماس نے ایک اور یرغمالی کی لاش اسرائیل کے حوالے کر دی ہے. تعداد 22 ہو گئی ہے، 6 اب بھی باقی ہیں. اسرائیل کا جنوبی لبنان پر بھی حملہ، 1 شہری شہید اور 2 زخمی ہو گئے ہیں.
بنگلہ دیش میں انتخابی مہم کے پہلے روز ہی گولیاں چل گئیں۔ چٹاگانگ میں موٹر سائیکل سواروں نے نیشنل پارٹی کی ریلی پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے والوں میں BNP کا امیدوار بھی شامل ہے۔ پولیس کے مطابق حملہ آوروں نے ہجوم پر فائرنگ کی اور فرار ہو گئے۔